وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں پر سے جو نبی کا کلمہ پڑھ لے، میرے نبی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ مشکلات، کٹھن، ٹینشن، شولڈر جھک گئے بھائی، دماغ وزن ہو گیا صاحب، بڑے پریشانیاں ہے، مصطفیٰ جان رحمت بوجھ اتار دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بوجھ اتار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بیڑیوں میں، جو ہتھکڑیوں میں، جو زنجیروں میں رسم و رواج کے، ریچولز کے، خیالات کے، فرسودہ رسم و رواج، غلط رسم و رواج کے جو بیڑیوں میں تم بندھے ہوئے تھے، ان بیڑیوں سے تم کو آزاد کرتا ہے۔ کیسے بیڑیاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے زمانے میں لوگ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر کلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسلام میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دیے ہیں اس میں عورت پہ بڑا ظلم ہے، عورت پہ بڑا ظلم ہے، مردوں پہ بڑا ظلم ہے، بڑے ریسٹرکشن ہے، بڑی پریشانی۔ شرم آنا چاہیے یہ کہنے والوں کو۔ جاہلو، شرم سے ڈوب کر مر جاؤ۔ ارے ہمارے آقا کو تم کہتے ہو کہ ان کی وجہ سے عورتوں پر پابندیاں لگی، جن کے آنے سے پہلے اس سرزمین ہند پر عورت کو شوہر کے مرنے پر لکڑیوں لگا کر ساتھ میں ستی کیا جاتا تھا، زندہ عورت کو مردہ شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ارے سرزمین مصر پر جا کر دیکھو، وہاں کا بادشاہ، وہاں کا نواب اور ٹھاکر جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جب وہ مرتے تھے تو ان کے ساتھ زندہ ان کے بیویوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ کیا سمجھا جاتا تھا عورت کو ساز و سامان سے بڑھ کر؟ ہند کی سرزمین پہ اگر شوہر کے ساتھ عورت کو جلایا جاتا تھا تو مرد مصر کے اندر عورت کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا شوہر کے ساتھ، اور سرزمین عرب پہ کچھ کم ظلم نہیں ہوتا تھا۔ سرزمین عرب میں جا کر دیکھو، وہاں پر جب شوہر مر جاتا ہے تو اس کی اولاد میں جب زمین، پیسہ اور سامان اور گھوڑے اور گدھے اور اونٹ بانٹے جاتے تھے تو اس شوہر کے، اس باپ کے مرنے والے کے جتنے بیویاں ہوتے تھے وہ ان کی اولاد میں ایز اے وراثت، ایز اے ایسٹ، ایز اے مال بانٹا جاتا تھا۔ تیرے کو اتنے پیسے اور 2 بیوی، تیری 2 مائیں تیری ملکیت، سلیو بنایا جاتا تھا۔ پیدا ہوا سو بیٹا اپنی ماں کا مالک بنتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے عرب سے لے کر، مصر سے لے کر ہند تک، ارے انگلستان میں جا کر دیکھو کیا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں لیکچر سنا تھا حضرت العلامہ سید حمید الدین شرفی صاحب، ڈاکٹر سید حمید الدین شرفی صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ بیان فرمائے تھے کہ 800 سال پہلے یورپ کے اندر عورت کو باضابطہ کمپلیٹ ہیومن نہیں مانا جاتا تھا، کمپلیٹ انسان نہیں مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ایک جانور ہے اور ایک انسان ہے، اور انسان اور جانور کے بیچ میں ایک مڈل مخلوق ہے، اس کا نام عورت ہے۔ ان کے یہاں ہاف انسان اور ہاف جانور مانا جاتا تھا۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں، عرب کے اندر اولاد میں ماؤں کو مال کی طرح بانٹا جاتا تھا۔ ہند کی سرزمین پہ عورت کو جلایا جاتا تھا، مصر میں عورت کو زندہ گاڑا جاتا تھا۔ آج اگر پوری دنیا میں اگر میل فیمیل ایکویلٹی ہے، اگر مرد اور عورت برابر ہے، تو صرف اور صرف ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے۔ تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھو، اس سے پہلے یہ انصاف نظر نہیں آئے گا۔ چند سال پہلے سالار جنگ میوزیم میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، میلاد کی ہم لوگ منعقد کیے تھے۔ اس میں ملک کے مشہور قانون کے استاد ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ صاحب آئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ڈیورس اور طلاق کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ شادی مطلب عورت شوہر کی ملکیت ہے، اب وہ خوش رکھے، مار کے رکھے، توڑ کے رکھے، جان لے لے، جو بھی ہے وہ اس کا مالک تھا۔ میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ تشریف لائے اور طلاق اور خلا کا ایک سسٹم دیے ہے کہ زندگی اگر نہیں بن رہی ہے تو گھر کو جہنم نہ بناؤ، عورتوں کو نہ جلاؤ، نہ مارو، چھوڑ دو ان کو، جانے دو ان کے راستے، تم جاؤ اپنے راستے۔ یہ ایک بڑی رحمت ہے
جو کس سے ملی ہے؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے۔